ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کی تصدق سے چرونڈ شریف کی سرزمین پر ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں. اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے جملہ احباب کو، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان. دعا ہے کہ رب کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کے تصدق سے سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے محبت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط ایمان ہے. محبت آل مصطفیٰ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو سامعین محترم، آئیے بلا تمہید قرآن مجید فرقان حمید سے یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید فرقان حمید کا 25واں پارہ ہے. سورت کا نمبر 42 ہے. سورۃ الشورى آیہ مبارکہ نمبر 23 کا مطالعہ کریں. آئمہ تفسیر نے لکھا کہ یہ آیہ کریمہ شان آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتری ہے. عموماً علماء کرام جب اس آیہ کریمہ کو موضوع کلام بناتے ہیں تو لفظ کل سے اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرتے ہیں. لیکن سامعین اگر اس آیہ مبارکہ پہ توجہ کریں تو لفظ کل
نزول سے پہلے بھی اسی آیہ مبارکہ کا قصہ موجود ہے، جہاں مالک کائنات ایک ایمان افروز نقطہ سمجھا رہا ہے۔ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ مالک فرما رہا ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ اب سامعین آیات کریمہ پہ غور کریں۔ میرا مالک فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اونچا بولیں گے اللہ دیتا ہے۔ ذہن نے سوال کیا مولا کیا یہ خوشخبری تو ہر کسی کو دیتا ہے؟ جواب آیا نہیں، عبادہ یہ خوشخبری میں صرف انہی کو دیتا ہوں جو میرے بن جاتے ہیں۔ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رب فرماتا ہے کہ یہ خوشخبری میں ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ خوشخبری میں صرف انہی کو دیتا ہوں جو میرے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذہن نے سوال کیا مولا خوشخبری کیا ہے؟ تو آگے رب کائنات نے پھر موضوع کو بیان کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رب فرماتا ہے یہ خوشخبری مودت آل مصطفیٰ کی خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری محبت آل مصطفیٰ کی خوشخبری ہے۔ گویا مالک کائنات یہ نقطہ سمجھا رہا ہے کہ وہ رب محبت آل مصطفیٰ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ محبت آل مصطفیٰ دینے کے لیے وہ مولا پہلے خاص لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ محبت آل مصطفیٰ دینے کے لیے وہ رب پہلے پاک دلوں کا انتخاب کرتا ہے، پاک دلوں میں پھر پاکوں کی محبت کو سجا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ پاکوں کی محبت ناپاکوں کو نہیں دیتا، ان پاکوں کی محبت عطا کرنے کے لیے پہلے پاک دلوں کا انتخاب کرتا۔ ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ محبت آل مصطفیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ انہی کو دیتا ہوں جو پاک ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم، قرآن نے یہ نقطہ سمجھا دیا کہ جس کسی کے من میں محبت آل مصطفیٰ ہے، محبت آل مصطفیٰ کا سینے میں ہونا بتا رہا ہے کہ وہ پاک ہے۔ اس سے آگے آیہ کریمہ کا مطالعہ کریں۔ آگے رب کائنات نے فرمایا وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، اللہ فرماتا ہے جو یہ نیکی کما کے اپنے ساتھ لائے گا، مضارع کا صیغہ ہے، اشارہ یوم قیامت کی طرف ہے۔ وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، اللہ فرما رہا ہے کہ محبت آل مصطفیٰ کی نیکی جو کما کے میدان قیامت تک اپنے ساتھ لائے گا۔ وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِیہَا حُسْنًا، مالک فرماتا ہے یہ نیکی اتنی بڑی نیکی ہے کہ کل میدان قیامت میں بھی ہم اس نیکی کو اور بڑھاتے رہیں گے۔ نَزِدْ لَهُ فِیہَا حُسْنًا،
اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی محبت آل مصطفیٰ کی نیکی اپنے ساتھ میدان حشر تک لائے گا، ہم میدان قیامت میں بھی اس کی اس نیکی میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ سامعین، آیت کریمہ بھی ختم نہیں ہوئی، اگلے کلمات بڑے لطیف ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ گویا مالک بتا رہا ہے کہ تم اپنے سینوں میں علی و فاطمہ اور حسن و حسین کی محبت کو سجا کے آؤ، اگر تمہارے دامن میں کوئی گناہ بھی ہوئے اس نیکی کے صدقے سے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور میدان حشر میں تمہاری پوری پوری قدر کروں گا۔ ان اللہ غفور شکور، رب فرماتا ہے میں گناہ بھی بخشنے والا ہوں اور قدر بھی کرنے والا ہوں۔ اب سامعین غور کریں کہ ہم اللہ کی قدر کرتے ہیں، ہم اللہ کی قدر کرتے ہیں، اللہ بھی کسی کی قدر کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ غفور شکور، رب قرآن میں بتا رہا ہے لوگو تم میری قدر کرتے ہو، میں بھی کسی کی قدر کرتا ہوں۔ تو مالک کائنات خود قرآن میں بتا رہا ہے کہ وہ رب ہو کر نسبت آل مصطفیٰ کی قدر کرتا ہے، وہ رب ہو کر تعلق آل مصطفیٰ کی قدر کرتا ہے، وہ رب ہو کر محبت آل مصطفیٰ کی قدر کرتا ہے۔ اب سامعین غور کریں، جس کی قدر کی جاتی ہے کیا اس کے ساتھ سلوک عام لوگوں جیسا کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ مالک خود فرما رہا ہے تو محبت آل مصطفیٰ کی نیکی لے کر میدان قیامت میں آ جاؤ، میں میدان قیامت میں رب خود تمہاری قدر کروں گا۔ تو گویا میرا اللہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ دنیا میں رہ کر تم میرے مصطفیٰ کی آل سے محبت کرنا سیکھ لو، تم سینوں میں محبت آل مصطفیٰ سے جاؤ، میں تمہارے لیے میدان قیامت میں نور کا منبر سجاتا ہوں۔ جب رب فرما رہا ہے کہ میں تمہاری قدر کروں گا، تو سامعین محترم یہ نقطہ قرآن نے سمجھا دیا کہ جن کے سینوں میں محبت آل مصطفیٰ ہوگی وہ میدان قیامت میں بھی مسکرا رہے ہوں گے، وہ میدان قیامت میں بھی آسانیوں میں ہوں گے۔ جن کے سینوں میں محبت آل مصطفیٰ ہوگی وہ میدان حشر میں بھی ان کے چہروں پہ تبسم ہوگا، وہ کھلکھلا رہے ہوں گے۔ اب اگر کوئی جوان یہ سوال کرے کہ علامہ صاحب ہم نے تو ساری زندگی سے میدان قیامت کا جو منظر سنا ہے وہ بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے، ساری زندگی بس یہی سنا کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، والدین اولاد سے دور بھاگیں گے، اولادیں والدین سے دور بھاگیں گی۔ تو سامعین محترم یہ جو سنا ہے یہ درست ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ میدان قیامت میں بھی ہر کسی کا حال ایک جیسا نہیں ہوگا، میدان حشر میں بھی
ہر کسی کا حال ایک جیسا نہیں ہوگا. کچھ تو نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, کچھ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. کئیوں کے لیے وہ یوم قیامت ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, اور کئیوں کے لیے وہی یوم قیامت ایک لمحے کے برابر ہوگا. جو ساری زندگی آل مصطفیٰ سے دور رہے وہ یوم حشر میں تھر تھر کانپ رہے ہوں گے, اور جو ساری زندگی علی علی کے نعرے لگاتے رہے, جو ساری زندگی محبت سیدہ کائنات کا دم بھرتے رہے, جو امام حسن اور امام حسین سے اور آل مصطفیٰ سے محبت کرتے رہے, وہ میدان حشر میں بھی مسکرا رہے ہوں گے. کوئی کہے کہ علامہ صاحب یہ قیامت کا دوسرا منظر کہاں سے نکالا؟ تو سامعین محترم, میں نے خود نہیں نکالا, آئیے قرآن پڑھیں. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحدید کا مطالعہ کریں. یہ قرآن مجید کی 57 نمبر سورت ہے, سورۃ الحدید. اس سورت کی آیہ کریمہ نمبر 11, 12, 13, 14 ان آیات کریمہ کو تسلسل سے پڑھتے چلے جائیں. میرے اللہ نے سورۃ الحدید کے اس مقام پر بھی یوم قیامت کا ایک منظر بیان کیا. مالک کائنات نے ارشاد فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات. رب کائنات فرماتا ہے اے میرے سونے محبوب, آپ کل یوم قیامت ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم, کہ جب یہ ایمان والے میدان قیامت میں آئیں گے نور ان کا استقبال کرے گا. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم, میدان قیامت میں نور ان کے دائیں بھی ہوگا, نور ان کے آگے بھی ہوگا, اور جب یہ میدان حشر میں چلتے ہوں گے جدھر جائیں گے نور ان کے ساتھ ساتھ جائے گا. تو گویا میرا اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ اسی میدان حشر میں جس میں کچھ لوگ تھر تھر کانپتے ہوں گے, اسی میدان حشر میں کچھ نور والے بھی ہوں گے. کچھ لوگ نور والے بھی ہوں گے. اور ساتھ میرا رب فرماتا ہے بشراکم الیوم, مالک کائنات ان نور والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائے گا. اب سامعین آیات کو ملا کے پڑھیں گے. بشراکم الیوم, انہیں مالک کائنات بشارت دے گا, خوشخبری دے گا. اور ساتھ آیہ مودت کو پھر پڑھیں, ادھر اللہ نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ, ذالک الذی یبشر اللہ, کہ یہ وہ نعمت ہے جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے. مالک نے یہ راز سمجھا دیا کہ یہ خوشخبریاں میں انہی کو دیتا ہوں جن کے سینے میں علی اور فاطمہ کی محبت ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت شان اہل بیت. اب سامعین محترم, میرے اللہ نے میدان قیامت کا دوسرا منظر دکھا دیا اور قرآن میں بتا دیا کہ میدان حشر میں جو آل مصطفیٰ سے دور رہے وہ رو رہے ہوں گے, اور جو آل مصطفیٰ کے قریب رہے وہ نور میں ہوں گے. وہ نور میں ہوں گے. سامعین آگے مالک کائنات کچھ اور بھی بتا رہا ہے.
بسم اللہ. یوم یقول المنافقون والمنافقات، وہ لوگ جو اس دنیا میں نفاق کرتے رہے، رب رسول سے دور رہے، آل مصطفیٰ سے دور رہے، کل میدان حشر میں ان کو نور نہیں دیا جائے گا. منافقوں کو میدان حشر میں نور نہیں دیا جائے گا، اور ایمان والوں کو میدان حشر میں میرا اللہ نور عطا کرے گا. اب سامعین محترم، پہلا نقطہ تو سمجھ آ گیا، میدان حشر ایک ہے، اسی میدان میں کچھ نور والے ہیں، کچھ بے نورے ہیں، کچھ نور والے اور کچھ بے نورے. اب آگے اللہ بتانے لگا ہے کہ بے نورے کیا کریں گے. میرا مالک آگے فرماتا ہے کہ وہ جو بے نورے ہوں گے وہ نور والوں سے عرض کریں گے، للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. وہ بے نورے میدان حشر میں نور والوں سے کہیں گے، ارے نور والوں انظرونا، ہمارے اوپر نظر التفات کرو. انظرونا یہ قرآن کا کلمہ ہے. کیا ہے؟ انظرونا، ہمارے اوپر نظر شفقت کرو، ہمارے اوپر نظر التفات کرو، ہمارے اوپر نظر کرم کرو. سامعین محترم، وہ لوگ جو جہاں پر یا رسول اللہ ہے انظر حالنا نہیں کہتے، رب فرما رہا ہے میدان حشر میں وہ بول بول کے کہیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، نور والو ہم پہ نظر عنایت کرو. اسی لیے امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر میدان حشر کا نور چاہتے ہو تو پھر اسی دنیا میں نور والوں سے جڑ جاؤ. اگر میدان قیامت کا نور چاہتے ہو پھر اسی دنیا میں نور والوں سے جڑ جاؤ. اور نور والے نبی کی بارگاہ میں ادب سے عرض کرتے رہو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقن خذ صاحب لانا اشکالنا. اسی لیے امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے. وہاں تو نور سامنے ہوگا، وہاں ان کی شان سامنے ہوگی، ان کا مقام و مرتبہ سامنے ہوگا، وہاں تو ہر کوئی مان جائے گا. اور سامعین محترم، یہ کلمات میں نہیں کہہ رہا، قرآن کو آگے پڑھیں. جب بے نورے نور والوں سے نور مانگیں گے، عرض کریں گے انظرونا نقتبس من نورکم، اے نور والو ہمارے اوپر نظر عنایت کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کوئی فائدہ لے لیں، تمہارے نور سے کوئی فائدہ لے لیں. رب فرماتا ہے کی لرجعوا وراءکم، انہیں آواز دی جائے گی کی لرجعوا وراءکم، اگر نور چاہتے ہو پلٹ جاؤ دنیا کی طرف. کی لرجعوا وراءکم، اگر نور چاہتے ہو تو پلٹ جاؤ دنیا کی طرف. فَالْتَمِسُوا نُورًا، دنیا میں جا کر نور والوں سے نور کی التماس کرو. قرآن کا کلمہ ہے فَالْتَمِسُوا نُورًا، اگر نور چاہتے ہو دنیا میں جا کر نور والوں سے التماس کرو. کیا کرو؟ التماس کرو. گویا پتا چلا کہ اگر قیامت کے دن کا نور چاہتے ہیں تو اس دنیا میں نور والوں سے جڑنا ہوگا. بے شک اس دنیا میں نور
والوں سے جڑنا ہوگا. اور نور والے کون ہیں؟ یہ راز بھی امام اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو سامعین محترم یہ راز سمجھ گئے کہ قیامت کا دن ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا. جو آقا کی آل سے محبت کرنے والے ہیں وہ میدان حشر میں بھی مسکرا رہے ہوں گے. اب سامعین محترم، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی جسے آیہ مودت کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو فضائل صحابہ ملا ہے. امام طبرانی معجم الکبیر ملا ہے. امام حیثمی لا ہے. امام اسقلانی لا ہے. امام جلال الدین السیوطی لا ہے. اور اس صدی کے امام حجۃ المحدثین حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی اس حدیث سے مبارکہ کو اپنی کتاب کرامت النبی میں لا ہے. لما نازلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام اکٹھے ہو کے گئے دروازہ مصطفیٰ پہ سوال کرنے. لما نازلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ مبارکہ اتری صحابہ اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ کے دروازے پہ گئے سوال کرنے کے لیے. اور حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ. سامعین یہ قالوا یہ کلمہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. یہ صیغہ جمع کا ہے اور عربی زبان میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے. تو یہ جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے والے صحابہ کم از کم 3 تھے یا اس سے زیادہ تھے. سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. صحابہ بارگاہ محمدی میں سوال کرتے ہیں، سونے آقا ہمیں بتائیں تو صحیح وہ آپ کے قریبی کون کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہم صحابہ پر بھی واجب کر دی ہے. صحابہ سوال کر رہے کہ پیارے آقا ہمیں اپنے ان قریبیوں کا پتہ بتائیں، ان کا نام بتائیں جن کی مودت اللہ نے ہم صحابہ پر بھی واجب کر دی ہے. اب سامعین محترم صحابہ کے سوال پہ اگر غور کریں تو ایک لفظ آیا ہے واجبات. لفظ کیا ہے؟ واجبات، جس کا معنی ہے واجب ہو جانا. یہ لفظ واجبات آیہ کریمہ میں نہیں ہے. آیہ مبارکہ میں یہ لفظ نہیں ہے، صحابہ کے سوال میں ہے. یہ لفظ واجبات بتا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے والے صحابہ کوئی عام درجے کے نہیں تھے، وہ فقیہ صحابہ تھے، فقہا صحابہ تھے. کیونکہ جب انہوں نے آیہ کریمہ کو پڑھا، آیہ کریمہ کا انداز بیان دیکھا، مالک کائنات کا انداز کلام دیکھا، تو وہ صحابہ اس آیہ مبارکہ سے شرعی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس آیت کے الفاظ اور انداز بتا رہے ہیں کہ مالک کائنات کچھ ہستیوں کی مودت ہم سب پر واجب
واجب کرنا چاہتا ہے. سامعین آگے غور کریں. میرے آقا نے صحابہ کے سوال کو اگنور نہیں کیا. میرے آقا نے صحابہ کے سوال پہ جلا نہیں کی، بلکہ میرے محبوب نے صحابہ کے سوال کا جواب دیا. اس بات میں جواب دیا. اب عاشقوں میں چل جائے گا. میرے آقا نے وہ نام بتا دیے. آقا نے فرمایا کہ اگر میرے ان قریبیوں کے نام جاننا چاہتے ہو تو سن لو. علی شن، علی شن و فاطمہ و ابناہما. آقا نے فرمایا میرے ان قریبیوں میں ایک میرا علی ہے، ایک میری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. دو ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی مودت اللہ نے ہر مومن پر واجب کر دی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت. یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کی مودت اللہ نے ہر مومن پر واجب کر دی. تو یہ راز قرآن نے بھی سمجھا دیا. یہ راز فرمان مصطفیٰ سے بھی سمجھ آ گیا کہ یہ وہ تن ہیں جن کی محبت کے بغیر نہ ایمان نصیب ہوتا ہے نہ ایمان مکمل ہوتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کے بغیر نہ ایمان نصیب ہوتا ہے نہ ایمان مکمل ہوتا ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کا سوال کرنا اور صحابہ کے سوال میں لفظ واجبات کا آنا اور پیارے آقا علیہ السلام کا اس بات میں اس سوال کا جواب دینا. جب صحابہ کا سوال اور حضور کا جواب دونوں کو ملا کر اس کی تاکیدات کو دیکھ کر اس کی قوت کو دیکھ کر شرعی نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو امام شافعی فرماتے ہیں یہ راز کھل جاتا ہے کہ محبت آل مصطفیٰ ہر مومن پر صرف واجب نہیں بلکہ فرض ہو چکی ہے. محبت آل مصطفیٰ ہر مومن پر فرض ہو چکی ہے، فرض ہے. اور آگے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہے، اور محبت آل نبی مصطفیٰ بھی فرض ہے. اب ان میں فرق کیا ہے؟ تو اگلے جملے کو دل میں جگہ دینی ہے. نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہے، لیکن محبت آل مصطفیٰ ان سب عبادات سے بڑا فرض ہے. بے شک محبت آل مصطفیٰ نماز سے بھی بڑا فرض ہے. بے شک بھی گھبرائے تو نہیں، نہیں، یہ راز سمجھ لیں اور اس کا دلیل جان لیں. محبت آل مصطفیٰ نماز سے بھی بڑا فرض ہے، بڑا فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک نماز کے اندر علی و فاطمہ پہ درود نہ بھیجا جائے. سبحان اللہ، بے شک بے شک. جن ہستیوں پر درود پڑے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی ان ہستیوں کی محبت پھر نماز سے بھی بڑا فرض ہو گیا. بے شک. اب سامعین چونکہ وقت کافی گزر گیا، اسی آیت مبارکہ سے
کئی انداز ہیں کلام کرنے کے اور فرضیت محبت آل مصطفیٰ کو ثابت کرنے کے. لفظ کل پہ الگ انداز سے کلام ہوتا ہے، لفظ مودت پہ ایک اور جہت سے کلام ہوتا ہے. اس آیہ مبارکہ کا انداز بیان ایک الگ انداز سے صرفی نحوی نکال دیتا ہے. لیکن سامعین چونکہ عشاق بیٹھے ہیں تو عاشقوں کے لیے ایک دلیل عاشقانہ دینے لگا. بسم اللہ. واہ. آئیے سب توجہ کریں اپنے آقا کی طرف اور دل پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا غور کریں، سوچیں کہ اپنی آل کی محبت ہم سے مانگ کون رہا ہے. بس اس سوال کو دل میں اندر جانے دیں. علی اور فاطمہ کی محبت ہم سے مانگ کون رہا ہے. علی و فاطمہ اور حسن و حسین ان کی محبت و مودت ہم سے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ مانگ رہے ہیں. اب سامنے محترم اسی تصور کو اپنے اور قریب لائیں. تصورات کی دنیا میں دیکھیں کہ میرے نبی مجھ سے کلام کر رہے ہیں اور تصورات کی دنیا میں آقا کی بارگاہ میں ڈوب جائیں اور یوں تصور میں لائیں اس آیہ کریمہ کے ذریعے، اس حدیث مبارکہ کے ذریعے میرے نبی مجھ سے علی و فاطمہ کی محبت مانگ رہے ہیں. میرے نبی مجھ سے مولا کائنات اور سیدہ کائنات کی محبت مانگ رہے ہیں. اب سامعین خود جواب دیجئے گا کہ امتی کون ہے کہ نبی جو شے مانگے وہ دینے والا یا انکار کرنے والا؟ دینے والا. تو سامعین محترم اب اسی عشق و مستی کی کیفیت میں آقا کے عشق میں ڈوبتے چلے جائیے. ہم سے وہ ہستی ایک سوال کر رہی ہے جس ہستی نے ساری زندگی اس دنیا میں کسی سے کچھ نہیں مانگا. پیارے آقا سوال کر رہے ہیں اور اپنے امتیوں سے سوال کر رہے ہیں. وہ تاجدار کائنات جو نبی مختار ہیں جنہوں نے رب کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا. آقا تاجدار کائنات نے ہمیشہ دوسروں کو دیا ہے، کبھی مانگا نہیں ہے. حضور کی شان تو یہ ہے صبح و شام سوالیوں کو نوازتے رہتے ہیں. پوری کائنات در مصطفیٰ کی سوالی ہے. انسان بھی در مصطفیٰ کے سوالی، فرشتے بھی در مصطفیٰ کے سوالی، جنات بھی در مصطفیٰ کے سوالی، حیوانات بھی در مصطفیٰ کے سوالی. ارے کل کائنات در مصطفیٰ کی سوالی ہے. مانگنے والا اگر دنیا مانگتا ہے میرے آقا دنیا دیتے ہیں. مانگنے والا اگر جنت مانگتا ہے میرے مصطفیٰ جنت دیتے ہیں. تو سوچیں وہ نبی جنہوں نے ساری زندگی کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، وہ نبی اپنے امتیوں سے کہتا ہے اے امتیوں تمہیں ایمان دیا، ایقان دیا، قرآن دیا، رحمان دیا. تم جہنم جا رہے تھے، جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا. اس پر تم سے اور کوئی سوال نہیں کرتا، صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرتے رہنا. میری آل سے محبت کرتے رہنا. تو سامعین محترم تاجدار کائنات
اپنی امت سے سوال کرنا ہی امت محمدی پر محبت آل مصطفیٰ کو سخت کر دیتا ہے. یہی نقطہ دل کی تہ میں اتارنے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ سامعین محترم، اگر سوال کرنے والا بدل جائے تو سوال کی شرعی حیثیت بدل جاتی ہے. مثلا اگر بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ ابا جی پانی پلا دیں، تو کیا والد پر بیٹے کو پانی پلانا فرض ہے؟ واجب ہے؟ نہیں، مستحب ہے. اگر والد محترم بیٹے کو پانی پلائیں تو ثواب ہوگا، اور اگر کہہ دے کہ بیٹا میں تھکا ہوا، مصروف ہوں، طبیعت اچھی نہیں، خود اٹھ کے لے لو، اگر نہ دے سکیں تو گناہ نہیں ہے. شرعی حکم مستحب کا ہے. اگر یہی سوال اب باپ اپنے بیٹے سے کرے، والد محترم بیٹے سے کہے کہ بیٹا پانی پلا دو، تو کیا شرعی حکم آپ کی مستحب کا رہے گا؟ نہیں. اب بیٹے پر اپنے والد محترم کو پانی پلانا واجب ہو گیا. کیا ہوا؟ واجب ہو گیا. سامعین، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سوال تو نہیں بدلا. بیٹے نے بھی کہا کہ ابا جی پانی پلا دے، اور والد محترم نے بھی کہا کہ بیٹا پانی پلا دے. سوال نہیں بدلا. سوال کرنے والا بدل گیا تو فتویٰ بدل گیا. تو سامعین غور کیجئے گا، اگر بیٹا باپ سے پانی مانگے تو فتویٰ شریعت مستحب کا دیتی ہے. اگر باپ بیٹے سے مانگے تو فتویٰ واجب ہونے کا آتا ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال اگر نبی مختار اپنی امت سے کوئی سوال کرے تو پھر شریعت فتویٰ صرف واجب کا نہیں دیتی، فرض ہونے کا دیتی ہے. سبحان اللہ. تو تاجدار کائنات کا اپنی امت سے اپنی آل کی محبت کا طلب کرنا ہی پوری امت مصطفیٰ پر محبت آل مصطفیٰ کو فرض کر رہا ہے. تو یہ راز سمجھ آ گیا کہ محبت آل مصطفیٰ امت مصطفیٰ پہ فرض ہے. محبت آل مصطفیٰ کے بغیر نہ ایمان نصیب ہوتا ہے، نہ ایمان مکمل ہوتا ہے. اور جس کے سینے میں معاذ اللہ بغض آل مصطفیٰ ہے، وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزے رکھ لے، لاکھ زکات دے لے، لاکھ طواف کر لے، مالک کائنات بغض آل رسول والوں کی نہ نمازیں قبول کرتا ہے، نہ طواف اور عمرے قبول کرتا ہے. سامعین محترم، یہ جو سارا کچھ بیان کیا ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ پہ صرف مفہومی کلام ہوا ہے، ابھی تفسیری کلام باقی ہے. لیکن نقطہ آپ سمجھ گئے کہ محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت شرط ایمان ہے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر والی اس صدی کی وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے محبت آل مصطفیٰ پھر نوجوانوں کے سینوں میں اتاری ہے. دیکھ لیں، آج سے 20-30 سال پہلے وقت وہ تھا کہ جو بھی محرم میں یا محرم کے علاوہ بھی ذکر حسین کرتا، لوگ کہتے کہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. ذکر آل مصطفیٰ کرنا 20-30 سال پہلے گویا یوں تھا
لیکن صدقے جائیں حضور شیخ الاسلام کی بصیرت پر، حضور شیخ الاسلام کی فراست پر، حضور شیخ الاسلام کی بہادری پر آپ نے وہ تیر اپنے جسم پر، اپنے نام پر، اپنی ذات پہ سہ لیے، لیکن محبت آل مصطفیٰ ہمارے سینوں میں اتار دی۔ چند سال پہلے جو ذکر آل مصطفیٰ کھل کے کرتا تھا، یہ کہتے تھے یہ فلاں ہو گیا، اور آج کے دور میں جو ذکر آل مصطفیٰ کھل کے کرتا ہے اب کہتے ہیں کہ یہ منہاج والا ہو گیا، یہ منہاج القرآن والا ہو گیا، اور ہمیں آل مصطفیٰ کی یہ سنت قبول ہے، اور ہمیں آل مصطفیٰ کی یہ غلامی قبول ہے۔ کیوں؟ کل یوم قیامت جب میدان حشر میں پہنچیں گے، وہاں جنت کے سردار آل مصطفیٰ ہوں گے، ہم اصحاب مصطفیٰ کا دامن بھی تھامیں گے، آل مصطفیٰ کا دامن بھی تھامیں گے، اور حسنین کریمین کی محبت میں ان کے پیچھے پیچھے جنت جائیں گے۔ بے شک انشاءاللہ۔